آج کی اس ویڈیو میں کورلوش عثمان کی بات ہوگی، جس میں بہترین اور شاندار قسم کے ٹویسٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور نئی سی نئی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو چلیے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام خبروں پر بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، رہی سہی تمام امیدیں ختم ہوئی اور آخرکار تمام امیدوں پر پانی پھر ہی گیا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہ صرف یہ کہ براک اور جیوت ڈرامے سے الگ ہوں گے، بلکہ اب یہ ڈرامہ ہی ختم کر دیا جائے گا، اور ان چیزوں کی کنفرمیشن ہو چکی ہے۔ اور آنے والی خبروں کے مطابق کورلوش عثمان نامی ڈرامے کا اختتام کر دیا گیا ہے، یعنی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب کورلوش عثمان کا 7واں سیزن نہیں آئے گا، جیسا کہ پہلے یہ اعلان ہوا تھا۔ آنے والے سیزن میں کورلوش عثمان کا 7واں سیزن آن ایئر کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہاں بھی ہیرو ایک بار پھر براک اور جیوت ہی ہوں گے، اور یہ کہ آنے والے سیزن میں باقی کرداروں کے ساتھ ساتھ ترگت غازی کی آمد ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ صوفیہ کی آمد بھی ہوگی۔ ترگت غازی کی آمد سے ناظرین بہت زیادہ خوش تھے اور ان کے کردار کو کافی زیادہ سراہا جا رہا تھا، اور پھر یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اب 7ویں سیزن میں بھی ترگت غازی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ صوفیہ کا کردار آخر میں مثبت ہو گیا اور اس نے اچانک سے اسلام قبول کر لیا، اور جیسا کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ جب کوئی شخصیت مسلمان ہونے والی ہوتی تھی تو اسے اسلام سے آہستہ آہستہ روشناس کروایا جاتا تھا، اور اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں پیش کی جاتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی اس کے سامنے پیش کی جاتی تھیں۔ لیکن صوفیہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، اور اسے اچانک ہی مسلمان کر دیا گیا، اور وہ بھی تب جب عثمان غازی کی تلوار اس کا سر قلم کرنے ہی والی تھی۔ اور اب تازہ خبر یہ ہے، اور یہ خبر بہت ہی دھماکہ خیز ہے اور حیرت انگیز بھی ہے، اور یہ خبر لیک ہو کر سامنے آئی ہے، اور ترکی کے بہت ہی اندرونی ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ ان کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صوفیہ کا مسلمان ہونا، اور پھر آنے والے سیزن میں اس کے کردار کو اور زیادہ اسکرین پر نظر آنا، اور اس کردار پر بہت زیادہ وقت خرچ ہونا تھا، اور اس کردار نے اسکرین پر کافی زیادہ وقت لینا تھا، اور یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے براک اور جیوت اور محمد بوزداق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور یوں براک اور جیوت کو کیونکہ یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے ڈرامے سے علیحدہ ہونا زیادہ پسند کیا۔ اور یہ جو پیسوں کی بات مشہور ہوئی ہے کہ اس نے ایک قسط کے لیے 40 لاکھ لیرے طلب کیے تھے، تو یہ خبر جھوٹی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات اصل تھی وہ دب گئی، اور جو غیر اصل بات تھی وہ سب کے سامنے آ گئی، اور اسی پر لوگوں نے چرچا شروع کر دی، اور لوگوں نے اسی پر بحث مباحثے کا میدان گرم کر لیا۔ تو یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے اور ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس طرح کی مزید خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ان کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ان کو آپ غیر اصل بھی سمجھ سکتے ہیں اور اصل بھی۔ لیکن جو بات اس سب میں اصل ہے وہ یہ ہے کہ کورلوش عثمان کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور 194 یعنی 194 قسط یعنی گزشتہ سیزن میں آنے والی آخری قسط اس ڈرامے کی آخری قسط تھی۔ اور اب جو نئی خبریں آئی ہیں ان کے مطابق ایک نیا ڈرامہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ عثمان غازی کے بیٹے اور رحان غازی کی زندگی پر بنایا جائے گا، اور اس میں بہت ہی شاندار چیزیں دکھائی جائیں گی، اور اس حوالے سے جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ خبریں ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خبر تو یہ ہوئی کہ یہ ڈرامہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب نیا ڈرامہ نئے نام سے اور نئے لوگوں کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ اس وقت تک اس ڈرامے کے نام کی کوئی خبر ہمارے سامنے نہیں آئی، اور یہ طے نہیں ہوا کہ اس ڈرامے کا نام کیا ہوگا۔ البتہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی زیادہ اندازے اور تکے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ نام ہوگا اور وہ نام ہوگا، اور سب سے زیادہ عربی لوگ اس معاملے میں بہت آگے ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی فائنل چیز سامنے نہیں آئی۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب نیا ڈرامہ کس چینل پر پیش کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے، یا یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ بوزداق کمپنی سے بہت سارے لوگ یعنی بہت سارے چینل رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا سلسلہ یعنی ڈرامہ ان کے چینل پر پیش کیا جائے، لیکن فی الحال کسی بھی چینل کو مثبت جواب نہیں دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بوزداق کمپنی کی کوشش یہ رہے گی کہ ان کا نیا ڈرامہ ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل یعنی TRT1 پر نشر کیا جائے،
یا پھر نشر ہو، جیسا کہ درویش ارطغرل نشر ہوا کرتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ چینل کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض چینل بہت ہی کھلے ڈلے ہوتے ہیں، یعنی ان پر آپ کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں جو ملک و قوم اور مذہب کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض چینل ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کو اچھے اور خوبصورت ڈرامے ہی پیش کرنے ہوتے ہیں، یا ان پر ایک مخصوص قسم کا لباس ہی چلایا جا سکتا ہے، یعنی آپ ایک حد تک ہی رہ کر اپنی چیز پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال TRT1 ہے، یعنی ترکی کا سرکاری چینل جس پر درویش ارطغرل کو پیش کیا گیا تھا۔ دوسری مثال کورلوش عثمان کی ہے، جسے ترکی کے ATV چینل پر پیش کیا گیا، اور دونوں ڈراموں میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر فرق نظر آئے گا، خاص طور پر درویش ارطغرل کا لباس، چال ڈھال کے سطح، اور پھر ATV پر پیش کیے جانے والے کورلوش عثمان میں کس قسم کے عجیب و غریب مناظر دکھائے گئے۔ اور ان میں سب سے برا منظر وہ تھا جس میں اورہان نے ہولوفیرا کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا رکھا ہے، یا اس طرح کے مزید بہت سارے ایسے مناظر پیش کیے گئے جن میں عورتوں کے کپڑے بہت ہی چھوٹے تھے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں پیش کی گئیں جو اس ڈرامے سے یا محمد بوزداغ کے ڈراموں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اور اب اگر بوزداغ اپنا ڈرامہ TRT1 پر پیش کرتا ہے اور TRT1 والوں سے اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو آنے والا سیزن ایک بار پھر بہترین اور شاندار ہوگا، اور یہاں پر بھی آپ کو درویش ارطغرل کی جیسے ہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور ویسی ہی کہانی دیکھنے کو ملے گی، ویسے ہی ایکشن اور ویسے ہی سارا کام تھا، اور یہ چیز اس ڈرامے کی ریٹنگ کو مزید اوپر لے جائے گی، اور ناظرین بھی انہی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آخری خبریں جو اب تک آئی ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ امید یہ ہے کہ یہ آنے والا ڈرامہ ATV پر ہی پیش کیا جائے، یعنی اسی پر جس پر کورلوش عثمان پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بوزداغ کمپنی کی کوشش ہے کہ وہ TRT1 والوں سے معاہدہ کر لیں، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ اب آنے والا ڈرامہ کس چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ نیا ڈرامہ شروع ہوگا، لیکن عثمان غازی کا کردار تو وہاں بھی موجود ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سیزن میں عثمان غازی کا کردار بوڑھا دکھایا جائے گا اور کافی زیادہ عمر کا دکھایا جائے گا، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ اب کوئی نیا اداکار چنا جائے گا جو اس کردار کو ادا کرے گا، اور آنے والے سیزن کے آخر میں عثمان غازی کا انتقال ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ عثمان غازی کے علاوہ کورلوش عثمان میں جتنے بھی کردار تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ اس ڈرامے میں شامل نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بالا خاتون کی، یعنی اس خاتون کی، اوزگی توریر کی جس نے بالا خاتون کا کردار نبھایا ہے، اس کی واپسی ہوگی، یا پھر آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ درویش ارطغرل والے ترگت کی واپسی ہوگی، یا پھر یہ کہ صوفیہ کی واپسی ہوگی، یا اس طرح کے مزید جو کردار ہیں اس حوالے سے ان سب کو واپس لایا جائے گا، یا ان میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، تو اس حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ خبریں ظاہر ہے کہ فی الحال لیک ہو کر ہی سامنے آ رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کرداروں میں سے کسی بھی کردار کی واپسی نہیں ہوگی، اور آنے والے ڈرامے میں تمام چہرے، تمام افراد، تمام اداکار نئے ہوں گے، اور ان میں سب کچھ نیا پیش کیا جائے گا۔ ہمارے پاس اس حوالے سے مزید بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو کا وقت پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آج یہ ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں، اور آنے والی ویڈیو میں مزید جو خبریں رہ گئی ہیں ان پر تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔